حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی ہوئی تھی جناب حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ بڑا خوبصورت جوڑا تھا، بڑی پیار تھا، بڑا محبت تھا آپس میں۔ حدیث میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت خولہ کو ایک نگاہوں کو خوش کرنے والا جسم عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو پھر لامحالہ سی بات ہے کہ اوس بھی حضور کے صحابی تھے، تو بہت موافقت ہوئی، زندگی گزر گئی۔ تو کشش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کسی دن آپ نے جناب خولہ کو آواز دی، آپ میرے لیے قریب آئیے، کوئی کام ہوگا۔ تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو جناب کا غصہ بھی کافی زیادہ تھا، جناب اوس کا غصہ بھی کافی زیادہ تھا۔ تو اس وقت تک ابھی باقاعدہ منظم تو طلاق کے عنوانات تمام تفصیلات کے ساتھ مروج ہوئے نہیں تھے۔ تو گزشتہ زمانوں سے جو طلاق کی باتیں چلی آ رہی تھیں، جو لفظ بولے جاتے ہوتے تھے، تو ان لفظوں میں سے ایک لفظ کا انتخاب کیا جو شدید ترین تھا۔ ہمارے ہاں بھی طلاق کے کچھ شدید ترین الفاظ ہوتے ہیں، شاید میں اللہ کی توفیق سے کہیں سے کھینچ کر تو بیان کر بھی دوں، آج نہیں۔ تو جو سب سے شدید لفظ تھا آپ نے وہ بول دیا، اور معنی وہی طلاق والا تھا، اور وہ شدید لفظ یہ تھا کہ آپ کی پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ گزشتہ زمانوں میں یہ صرف طلاق نہیں بلکہ شدید ترین خطرناک ترین طلاق اسے تصور کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی جب بولا تو ساتھ ہی جب بھائی نعمتوں کی قدر آپ جانتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، نعمت میسر رہے تو اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بے رغبتی ہو جاتی ہے، نعمت مسلسل میسر رہے تو، لیکن جب چھنتی ہے تو فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنے ملک کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، طلاق دینے کے 4 گھنٹے کے اندر اندر فوراً عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، مفتیوں کی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، کچھ راستہ نکالیں۔ تو احساس ہو گیا ہو یہ تو میں نے بڑی شدید کلمات بول دیے ہیں، اور جناب خولہ سے کہنے لگے، خولہ لگتا ہے کہ آپ مجھ پر حرام ہو گئی ہو، یہ جو الفاظ چلے ہوئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ حرام ہو گئی ہو۔ جناب خولہ بھی ایک دم سے ظاہر ہے کہ محبت کا بندھن ٹوٹے مشکل تو ہو جاتا ہے، بھاگی سیدھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جاتے ہی اپنا مسئلہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ جو مسئلہ کہنے کا ان کا انداز تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے خامد نے مجھ سے شادی کی، اوس نے۔ جس وقت شادی کی میں جوان تھی، میرے پاس مال تھا، میں بڑی خوشحال تھی، میرے رشتہ دار تھے، یہ ساری باتیں آپ نے بولی۔ زمانہ گزرتا گیا، اوس نے میرا سارا مال کھا لیا، مانا یہ تھا کہ مال خرچ ہو گیا، اوس نے میرا مال کھا لیا، میری جوانی ختم ہو گئی، میرے رشتہ دار بکھر گئے۔ ایک دوسری روایت کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا، انہوں نے میرا پیٹ لٹکا کے رکھ دیا، مانا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ بچوں کی ولادت کے بعد جسم ایک جیسا نہیں رہتا، میرا پیٹ لٹکا کے رکھ دیا، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تبھی تو کہتی تھی عمر، میں تجھے عمیر کہتی ہوتی تھی یاد پچھلی روایت کے میٹھے الفاظ، وہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی، تو اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، دوسرے لفظوں میں کہو کہ اس دور کے مطابق انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ تو میں نے گزشتہ نشست میں ایک بات آپ سے کہی تھی کہ رسول اللہ کی عادت کریمہ یہ تھی، گزشتہ جو احکام چلے آ رہے ہوتے تھے، اگر تو بہت خطرناک محسوس کرتے تو فوراً ختم کر دیتے، یا اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا تو وحی آ جاتی تو ختم کر دیتے۔ نکاح جیسے چلا آ رہا تھا حضور برقرار رکھے ہوئے تھے جب تک اپنی دین کے احکام نہیں آ گئے تھے۔ طلاق کا نظم و ضبط بھی جیسے چلا آ رہا تھا تو حضور برقرار رکھے ہوئے تھے ابھی تک۔ وہ آیات تو اب آئیں، یہ جو آیات تو اب آئیں، تو حضور نے وہ نظم و ضبط برقرار رکھا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے آ کر کہا کہ حضور میری شادی ہوئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دستور کے مطابق ارشاد فرما دیا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ ان پر حرام ہو گئی ہو۔ اب یہ ایک مزید پریشانی کا سبب تھا، حضور کے پاس ہی تھی، شاید کوئی راستہ نظر آ جائے۔ جب حضور نے بھی وہی بات ارشاد فرما دی جو گزشتہ زمانوں سے چلی آ رہی تھی، پریشانی بڑھ گئی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں یہ غلط نظریہ نہیں ہے لیکن فیصلہ میرے حق میں ہو، حضور کے پاس آئی ہوں۔ آپ تو غلط نظریے سے آتے ہو نا کہ کیس ہمارے حق میں ہونا چاہیے، مفتی ہمارے حق میں بولے، بھلے غلط بولے بھلے صحیح بولے، ہمارے حق میں بولے، لیکن وہاں تو ابھی سلسلہ وحی چل رہا ہے، آیات اتر رہی ہیں، احکام بن رہے ہیں، تو وہ چاہتی تھی کہ معاملہ میرے حق میں ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ دیکھیں انہوں نے مجھے بلایا تھا تو اب میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا، حضور فرمانے لگے اب کیسے جا سکتی ہے، معاملہ تو حرام ہو چکا ہے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ انہوں نے کون سی مجھے طلاق دی ہے، انہوں نے حضور کون سا طلاق دی ہے مجھے،
تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلاق تو ہو چکی ہے، حرام تو ہو چکی ہے. کہنے کہ سرکار میرے بچوں کا باپ ہے، سرکار وہ میرے بچوں کا باپ ہے، اور جتنے میرے تعلق دار ہیں، رشتہ دار، مجھے سب سے زیادہ محبت ہی اس کے ساتھ. آپ یہ کیسے طلاق ہو گئی ہے؟ حضور آپ کرم فرمائیں. رسول اللہ علیہ السلام کہا کہ حرام ہو گیا ہے سلسلہ. اچھا ادھر سے باتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، ادھر سے بات بار بار یہی ہوتی چلی آ رہی تھی کہ حرام ہو گیا. کہا حضور نے کہا حرام ہو چکا ہے سلسلہ. تو جناب اور خولہ نے جب محسوس کیا ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا، تو کہنے لگے کہ میں پھر اللہ ہی سے رجوع کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میرا کچھ معاملہ حل فرمائے. اے اللہ تعالیٰ میں یا رسول اللہ پھر اللہ سے اپنے عنوان کا شکوہ کرتی ہوں کہ میں تنہا رہ جاؤں گی. اچھا ادھر سے یہ بات کر کے فارغ ہوئی تو پھر رسول پاک علیہ السلام سے بات کہنے لگی سرکار ایک لمبا عرصہ شادی رہی ہے ہماری، لفظ بدل بدل کر عنوان بدل، حضور ایک لمبا عرصہ شادی رہی ہے ہماری. تو رسول اللہ علیہ السلام اسی بیان پر بھائی خولہ معاملہ تو حرام ہو چکا ہے، خولہ معاملہ تو حرام ہو چکا ہے. اچھا وہ پھر کہنے کہ یا رسول اللہ اچھا تو میں پھر اب جاؤں کہاں، میرے تو رشتہ دار ہی سارے ختم ہو گئے، میں پھر کہاں جاؤں؟ حضور پاک علیہ السلام نے کہا معاملہ ختم ہو چکا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ پھر میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر میں اوس کے حوالے کرتی ہوں تو وہ تو بچے نہیں پال سکتا، اور اگر میرے پاس رہیں گے تو میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا خولہ معاملہ تو حرام ہو چکا ہے. جب پھر دوبارہ ایک ٹرائی ہوئی اچھے خاصے الفاظ بول کر کے معاملہ پھر ابھی تک واپس نہ آیا ان کے حق میں، تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کچھ کرم فرمائے، یا اللہ کچھ کرم فرمائے. اچھا ادھر سے التجا ختم ہوئی تو پھر واپس پلٹ کر سرکار غور کر لیں پھر شاید کوئی مسئلہ نکل آئے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ کوئی غور فرمائیں، کوئی راستہ نکل آئے تو تاکہ ہم واپس. اس بار یہی بولا حضور بچے جو ہیں وہ سارے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، سارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ غور فرما لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملہ فرما لے. جناب خولہ کہتے ہیں جب میں گئی تھی نا، یہ واقعہ اتنے کم ٹائم میں پیش آیا. جناب خولہ کہتے ہیں جب میں گئی تھی تو اس وقت سرکار جناب امی جان عائشہ کے گھر میں تھے، تو جناب عائشہ سر دھو رہی تھی اپنا مبارک. تو جب میں گئی تھی تو وہ ایک طرف سے سر دھو رہی تھی، میں تیزی سے باتیں کیے جا رہی تھی. تو جب ہمارا کیس ختم ہونے کو آیا تو دوسری طرف سے وہ سر دھونے کی طرف آ چکی تھی، کتنا کو ٹائم لگا ہوگا. تو جناب عائشہ نے جب محسوس کیا ایک عورت آئی ہے بولے چلی جا رہی ہے، اور جناب عائشہ کہتے ہیں مجھے تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی نہیں آ رہی تھی. اور جب آیتیں اتری تو آپ نے تاریخی جملہ بولا ہم قریب تھے، آوازیں آ بھی رہی تھیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھیں. پاک تو وہ ذات ہے جو عرشوں والا ہو کر فرش کی باتیں سن رہا تھا، اس کو ساری باتیں پتہ تھی. جب یہ آیت اتری کہ اللہ دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اللہ دونوں کی باتیں سن رہا. جناب عائشہ نے خوش ہو کر کہا کیا مالک ہے ہمارا، کیا رب ہے ہمارا. ہم قریب ہو کر آواز آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن دیکھو عرشوں والا ہو کر فرشوں والوں کی باتیں سن رہا تھا. تو جب آپ نے محسوس کیا کہ بات زیادہ ہو رہی ہے تو ادھر سے جناب امی جان نے مبارک ساتھ مکمل کیا تو ان کی اچانک حضور کے چہرے پر نظر پڑی. تو جناب عائشہ سے زیادہ کون جانتا ہوا کہ وہی اترنا شروع ہو چکی ہے. انہوں نے کہا اے آنے والی عورت باتیں کم نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں رہی کیا ہو رہا ہے ادھر، اے آنے والی عورت باتیں ختم کر دے کیا ہو رہا ہے ادھر. اچھا ان کو تو نہیں معلوم تھا کیا ہو رہا ہے، کیفیت تو جناب عائشہ سمجھتی تھی. خاموش ہو جا. جناب خولہ کہتی میں خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر گزری تو وہ کیفیت ختم ہوئی رسول پاک علیہ السلام کی. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا کے لاؤ اپنے میاں کو. جناب اوس آ گئے اور بٹھایا دونوں کو. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے تمہارے کیس کا فیصلہ اترا نہیں تھا، اب فیصلہ اتر آیا ہے، ساری آیتیں سن کر جاؤ.